بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میری ویڈیو کا موضوع بہت زبردست ہے۔ آج میں گھر سے بیماری اور پریشانی دور کرنے کا عمل بتاؤں گی، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، لائک ضرور کیا کریں اور شیئر اس لیے کرتی ہوں کہ اگر آپ کی پریشانی ہے اور سامنے والے کی پریشانی اگر آپ دور کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ اور میرا ہر کام اسی لیے ہوتا ہے کہ میں کوئی ایک نیک کام کر کے جاؤں، تو بس جو میرے اندر ہے میں وہ آپ لوگ تک پہنچا رہی ہوں۔ اور گھر سے بیماری اور پریشانی دور کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں سکون اور آرام عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنے گھر سے بیماری اور پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر وہ نیک عمل کریں جس سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ایک حدیث کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے اپنے دین اور دنیا، اہل اور مال میں عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، ہمارے عیبوں کو پوشیدہ رکھ، ہمیں خوف سے امن دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر سے محفوظ رکھ، اور ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اپنے نیچے سے ہلاک کیے جائیں۔ ناظرین، یہ بہت پیارا ترجمہ ہے۔ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اس کی ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے لیے عافیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں ہر مشکل، ہر پریشانی سے دور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہ ہمیں بہت ساری اسی طرح سے ہمیں بہت ساری دعا کرنی چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ یہ دعا صرف نیک مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر کو پاکیزہ رکھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ پر توکل رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ گھر سے بیماری اور پریشانی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں ہم آرام کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں۔ اگر گھر میں بیماری اور پریشانی ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ گھر سے بیماری دور کرنے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے گھر کی بیماری سے محفوظ رکھے، پریشانی بھی دور ہو اور ہمیں سکون بھی حاصل ہو۔ پریشانی بھی گھر کے سکون کو خراب کر دیتی ہے، اس لیے پریشانی دور کرنے کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کے گھر کو پریشانی سے دور بچائے۔ گھر میں سکون آرام کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے گھر کو سکون عطا فرمائے۔ ناظرین، اس سے بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت گڑا کے دعا مانگے، گھر کے افراد کو پریشانی سے بچائیں، گھر سے سکون اور آرام کو برقرار رکھیں، گھر سے خوشحالی اور خوشیاں لائیں۔ ناظرین، بہت مشکل ہو گیا ہے اس وقت میں گھر کی پریشانی دور کرنا۔ ہم کوشش بھی کر لیں مگر ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم کھانے کے یا رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، یا کبھی ہم کام کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کبھی بعض دفعہ ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہم علاج کر کے تھک جاتے ہیں مگر بیماری کا حل ہی نہیں ہوتا، یعنی بیماری پتہ ہی نہیں چلتی ہے بیماری کیا ہے۔ ڈاکٹر کچھ علاج کر رہے ہوتے ہیں، بیماری کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم
ہمیں علاج کرके تھک جاتے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا روحانی علاج کریں۔ کسی اور پر جانے سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہم خود علاج کریں۔ ہماری اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان فرمائے اور ہم خود اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں۔ کسی مولوی ملا سے جانے سے پہلے یہ ہے کہ ہم خود ہی پڑھیں۔ جتنا آپ خود پڑھیں گے اور جتنا اللہ تعالیٰ سے آپ خود مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا۔ تو آج میرا جو عمل ہے نا وہ اب بہت زبردست ہے، اور وہ ہے یعنی سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیم یا چھوٹا والا درود شریف، درود ابراہیم یہ ہے، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ تو یہ بڑا والا درود شریف درود ابراہیم اگر آپ یہ نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو کیا پڑھنا ہے؟ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ اس کو اول آخر درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے گا آپ اس کو 1 ہفتے کر لیں، آپ اس عمل کو 1 ہفتے میرے کہنے پر کر لیں، آپ دیکھیں گے آپ کی جو بیماری ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرما رہا ہے، آپ کی جو پریشانی ہے دور فرما رہا ہے۔ اور یہ عمل آپ 1 ہفتے ضرور کر کے دیکھیں، اور پھر اگر آپ کو لگے کہ آپ کی بیماری اور پریشانی میں کمی آ رہی ہے تو آپ 2 ہفتے 3 ہفتے اس طرح سے جب تک آپ کی پریشانی دور نہ ہو جائے اس کو کرتے رہیں۔ اور یہ 41 دن بھی کر سکتے ہیں آپ، 21 دن بھی کر سکتے ہیں، 90 دن بھی کر سکتے ہیں، یہ بیماری کے اوپر ہے۔ اور آپ کا یہ عمل یہ اچھا یہ نہیں سوچیے گا کیا یا رزاقو 1 مرتبہ ہے یا رحمانو 1 مرتبہ یا رحیمو 1 مرتبہ یا سلامو 1 مرتبہ، نہیں، یہ آپ کو یا رحمانو یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ سے پڑھوں گی یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 2 مرتبہ ہو گیا، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو 112 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 21 دن کا عمل بھی ہے، 41 دن کا عمل بھی اور 90 دن کا عمل۔ اس کے کرنے سے آپ کی جب تک آپ کی پریشانی دور نہ ہو جائے روزانہ آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے، اور آپ اپنی ناپاکی کا خیال رکھیے گا۔ اور ویسے تو یہ ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس میں درود شریف کا عمل ہے، اور درود شریف آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے ناپاکی ختم ہونے کے بعد آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1 ہفتے میں ہی اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی کیسے پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، اور جو آپ بیمار تھے، جس کی بیماری پتہ نہیں چل رہی تھی اور وہ بیماری دور نہیں ہو رہی تھی، ڈاکٹر سے علاج کر کے تھک گئے، آپ مولویوں کے پاس جا کر تھک گئے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کے عمل کرنے سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی بیماری کیسے ختم ہو رہی ہے، آپ خود دیکھیں گے۔ اور کوئی بھی عمل کریں تو آپ خود کریں، کسی کے پاس نہ جائیں، خود عمل کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ خود مانگیں گے۔
تو اب بس یہی ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ پر کرم فرمائے، آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں دور فرمائے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔